آتے جاتے ہیں، لیکن یہ چیک کرنا ضروری ہے حسن عزاداری اور ہمارے یہاں اس میں کوالٹی آنا ضروری ہے، وہ امپروو ہونا ضروری ہے. کتنی ہو گئی نہیں. اور حضور اس سلسلے میں یہ ہے کہ یاد رکھیے آپ کہ عزاداری میں کوالٹی اس وقت آتی ہے جب ہم اپنے ایمان بالغیب کی عقیدے کو مضبوط، غیب پر ایمان ہو. آپ معلوم ہے کہ طاقت جو غیب پر ہے، غیب پر ایمان کی جو طاقت ہے لوگ سمجھ نہیں سکتے. ایک شہود ظاہری طور پر اس کی جتنی طاقت ہوتی ہے غیب پر ایمان رکھنے میں. اب غیب ظاہر ہے، اللہ غیب ہے، فرشتے غیب ہے، اور پھر جنت و نار اس وقت غیب ہے ہمارے لحاظ سے، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے ہماری مجلسوں میں ظاہر ہے ہمارے دور کے امام غیب ہے، اور پھر مجلسوں میں اصل جو طاقت ہے عزیزان محترم وہ ہے اس غیب پر ایمان پر کہ بی بی فاطمہ ہمارے ساتھ محمد وآل محمد. یہ غیب پر طاقت. میں نے کہا نا بس میں ختم پر اختتام پا رہا ہوں، لیکن ایک مولائیوں کا مجموعہ صرف تو جملے اس سلسلے میں عرض کروں. غیب اور شہود ایک ہے ظاہری طور پر، اور طاقت آپ دیکھیں جو غیب پر ہوتی ہے. اب ذرا سا شب ہجرت کے واقعے کو یاد کیجیے. شب ہجرت کا واقعہ، کفار مکہ نے گھر کو گھیر لیا اور رسول اللہ نے کہا یا علی لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ. آپ نے اتنا ہی پوچھا یا رسول اللہ کیا میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ آپ نے کہا تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا. تاریخ اسلام کا پہلا سجدہ شکر تھی. اور رسول اللہ چلے گئے، حضرت علی لیٹ کے چادر مرادی. اب اس وقت آپ دیکھیں کہ ظاہری طور پر کیا ہوتا ہے، یعنی شہود کا اور ظاہری چیزوں کے اسباب کا جو اثر ہوتا ہے انسان پر. اور سوچئے ایک انسان ہے، اس کو معلوم ہے رسول اللہ صادق و امین کہہ کے گئے ہیں یہ قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. 250 تلواریں کھینچی ہوئی، ہر قبیلے کا نمائندہ آیا تاکہ بعد میں اگر یہ قتل کرنا چاہے بنی ہاشم انتخاب دینا چاہے ان سب سے مقابلہ. اس لیے سب چنیدہ ہر قبیلے کے چنیدہ افراد آئے ہیں. اور وہاں پر حضرت علی کے لیے یہ ہوا کہ رسول اللہ نے تو کہا تھا کہ لیٹ جاؤ، تاریخ کہتے لیٹ ہی نہیں بلکہ سو گئے. آپ نے خود فرمایا کہ جیسی نیند مجھے شب ہجرت بستر رسول پر آئی ایسی کبھی نہیں آئی. تو یہ اب آپ دیکھیں ظاہری طور پر اس حالت میں نیند آتی ہے کسی کو؟ نعرہ حیدری یا علی. یعنی عزیزان محترم آپ کو معلوم ہے یہ تو سب کا معاملہ ہے، ہر انسان کا ہے. آپ یہ سوچئے کہ اگر محلے میں کبھی کھٹکا ہو جاتا ہے تو نیند اڑ جاتی. صرف کسی نے ہارن اس لیے یہاں پر یہ تو یہاں پر ہوتا ہے کہ نیند اڑ جاتی ہے ذرا. یعنی نیند کا مسئلہ کیا، توجہ چاہتا ہوں میں، نیند کا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ نے جو کہا تھا کہ علی لیٹ جاؤ، آپ نے نہیں کہا تھا کہ سو جاؤ. کیونکہ اسلام میں جو احکامات دیے جاتے ہیں وہ اس چیز کا حکم دیا جاتا ہے جس پر انسان قادر ہو، اس انسان کے بس میں ہو، وہ اس کا حکم نہیں دیا تو انسان کی. تو عزیزان محترم بستر پر لیٹنا تو انسان کے بس میں ہوتا ہے، سونا انسان کے بس میں نہیں ہوتا. توجہ چاہتا ہوں، بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں. کیا کہنے قبلہ، ماشاءاللہ. سونا یہ آپ کے ہمارے سب کے لیے ہے. لیٹنا تو اختیار میں ہوتا ہے، سونا اختیار میں نہیں ہوتا. نیند اختیار میں نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ نیند نفس کی ایک کیفیت کا نام ہے. نیند نفس کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ نفس جب مضطرب ہوتا ہے تو جاگتا رہتا ہے، جب مطمئن ہوتا ہے تو سو جاتا ہے. نعرہ حیدری یا علی. نفس جب مضطرب رہتا ہے تو جاگتا ہے. ذرا بھی اضطراب ہو جائے، کسی بھی چیز کا اضطراب، ذرا ٹینشن پیدا ہو جائے ختم،
سب ہو میں نے کہا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ تاریخی حوالہ دیا جائے، یہ گزر رہی سب پہ گزرتی ہے. اضطراب نیند رخصت، نیند اطمینان نفس. اللہ اکبر. تو ذرا سا سوچنا تو چاہیے. شہود تو کہہ رہا تھا کہ جاگنا چاہیے، پھر یہ اطمینان کیسے آیا حضرت علی کے پاس؟ تو اسی کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو سوئے، اگر پوچھے یا علی، اور آپ جنہیں سونے کے لیے کئی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے کہا نا یہی حضرت علی جو اس عالم میں سو گئے، یعنی اس اضطراب ایسے ماحول میں سو گئے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر آپ دیکھیں یہ بھی ایک کیفیت ہے ہمارے لیے کہ اس وقت بھی اضطراب ذہن پہ طاری ہوتا ہے جب اگر مثلا ہم کوئی کام میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں. اب اگر سمجھے اس کو مس کر رہے ہیں تو مس کرنے کی وجہ سے بھی اضطراب پیدا ہوتا ہے اور نہیں سوتے ہیں. حضرت علی ہر رات جاگا کرتے تھے، عبادتیں کرتے ہوئے رات بھر. تو رات بھر جاگنے والا انسان اب کہا جائے سو جائیے تو یہی بات اضطراب کافی ہے. ارے تو نماز کا وقت گزر رہا، اب اس کا وقت گزر رہا، میں یہ تو کرتا تھا، یہ کرتا تھا، اس کی وجہ سے. لیکن وہ نہیں چاہیے. ظاہری قوت کہہ رہی تھی کہ جاگنا چاہیے، لیکن پھر یہ سوئے کیوں، اطمینان کیوں آیا؟ حضرت علی سے اگر پوچھے تو یہی کہیں گے کہ مجھے اطمینان اس لیے آیا کہ ہر رات میں جس کے لیے جاگتا تھا آج اسی کے لیے سو رہا ہوں. آج اسی کے لیے سو رہا ہوں. یہ یعنی غیب پر جو ایمان تھا، اللہ غیب میں جو طاقت ہے، اور یہ اس لیے اس نے قدر بھی کی. یہی وجہ ہے کہ روایت میں ہے کہ یہاں حضرت علی سو رہے تھے. حضرت نے سونا، اور یہاں پہ ایک لفظ ہے حضور صاحبہ نے ادراک موجود ہے. عرض کروں کہ جو سونے کا مسئلہ ہے نا، تو کہتے ہیں کہ کسی کا سونا اتنا قیمتی نہیں بکا. اتنی قیمت میں سونا، لفظ سونا، سونا ہوتا ہے قیمتی اتنا. اللہ نے جی اب اسی کے لحاظ سے آپ جب لطف اٹھا رہے تو میں عرض کروں کہ ایسے لگتا ہے کہ سو رہے تھے یہ. تو ادھر سے اللہ نے خریدنا چاہا، جبرائیل کو بھیجا. جب جبرائیل نے آگے کہا کہ سونے والے کیا سونا بیچے گا، تو جب نہیں کہ حضرت نے کہا کہ کیا خریدنے والے سونا خریدے گا؟ کہاں کہ تو خریدے گا؟ کہ نہیں میں نے خریدوں گا. کہ تو پھر جو خریدنے والا ہے اس سے مجھے ڈائریکٹ ڈیلنگ کرنے دے، تو ہٹ جا. نعرہ حیدری یا علی. ظاہر ہے کہ وہ خدا سے ڈائریکٹ ہو گیا معاملہ. تو کہ بیچے گا، کہ کچھ خریدے گا، کہ کتنے میں، کیا دے گا، کیا لے گا. تو کہ تو کیا دے گا، اور بار بار تو کیا دے گا اور تو کیا لے گا. اس میں جو ہو رہی باعث جب بہت بڑھ گئی تو آخری میں بیچنے والے نے کہا جو تیری مرضی دے دے. تو اس نے کہا ناسم یشی نفسہ ابتغاء مرضاتی صلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد والے محمد. نفس کو خرید جو تیری مرضی. اسی لیے اس نے مرضی حوالے کر دی. اور ہمارے یہاں یہ اللہ نے خریدا، اللہ نے خریدا ہے. تو اس لیے کسی نے کہا کہ ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند، وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں. ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند، وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں. نفس حیدر کا ہوا عرش پر سودا ہے دوست. ہاں یہ یوسف نہیں بک جائے جو بازار. کیا کہنے ہیں.